الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم بزرگوں بھائی اور دوستو، الامر فوق الادب کے تحت حضرت رئیس الجامعہ حضرت مولانا حافظ قاری محمد انور شاہ سلمہ اللہ تعالی حکم پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس قرآن مجید میں اتنے علوم کو رکھ دیا کہ اگر ان علوم کو ورقہ تحریر پر کوئی لانا چاہے تو نہ لا سکے. اتنے علوم اللہ نے اس قرآن مجید میں رکھ دیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان علوم کی وضاحت فرمائی، ان علوم کی تشریحات فرمائی، ان علوم کے متعلق امت کو آگاہ فرمایا تاکہ وہ علوم امت اپنا لے، عمل میں لے آئے، ان کی دنیا کی زندگی بھی سرخرو ہو جائے، آسان ہو جائے، اور آخرت کی زندگی بھی کامیابیوں کے ساتھ، کامرانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے. علماء دین نے لکھا ہے کہ جو علم قرآن اور احادیث مبارکہ کو جامع ہے وہ علم فقہ ہے. علم فقہ میں قرآن کے علوم بھی آ جاتے ہیں اور احادیث مبارکہ کے علوم بھی آ جاتے ہیں. فقہا جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو اس مسئلے پر وہ دلائل بھی قائم فرماتے ہیں، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، یعنی ایسے دلائل قائم فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیات مبارکہ کی صورت میں نازل فرمائے ہوں، یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کچھ ایسے ارشادات فرمائے ہوں
ان کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو فقیہ ہوگا وہ محدث بھی ہوگا، وہ مفسر بھی ہوگا، تمام علوم کا جامع ہوگا. اور فقہ ایک ایسا علم ہے کہ اس کی ضرورت ہمیں ہر وقت پیش آتی ہے. ہر وقت ہمیں فقہ اور فقہ کے جو متعلقات علوم ہیں اس کی ضرورت ہمیں ہر وقت پیش آتی ہے. بچہ پیدا ہو کیا کرنا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، فقہاء اس کو بیان فرماتے ہیں. بچہ بڑا ہو جائے اس کی تربیت کس طرح ہوگی، نظام کیسے چلے گا، فقہاء اس کو بیان فرماتے ہیں. ہمارے خرید و فروخت کے معاملات، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری معیشت، ہماری گھریلو زندگی، گھر سے باہر کی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، یعنی ہمیں ہر وقت فقہ کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. اگر کوئی کسان ہے، زمیندار ہے، اس کو بھی علم فقہ کی ضرورت ہے. اگر اس نے زمین کی تقسیم صحیح نہ کی، ایک کا حق دوسرے کے پاس چلا گیا، اب وہ اس میں کاشتکاری کرے گا، اناج اگائے گا. اب ظاہر ہے کسی کا حق وہ کھا رہا ہے، کسی کا حق اس نے ضائع کیا، اب وہ اپنے پیٹ میں حرام بھر رہا ہے، اپنی آل و اولاد کو، گھر والوں کو حرام کھلا رہا ہے. تو اب جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو پھر اعمال حرمت والے ہی صادر ہوں گے، اعمال ایسے ہی صادر ہوں گے جس طرح اس نے لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالا. اگر حلال کھاتا، پوچھتا، میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی کا حق تو ضائع نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے اعمال کی توفیق بھی نصیب فرما دیتے. قرآن میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی اچھا اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو. یعنی پاکیزہ کھاؤ گے تو پاکیزہ اعمال صادر ہوں گے، ناپاک کھاؤ گے ناپاکیوں والے اعمال تم سے صادر ہوں گے. یہ مطلب یعنی پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو. آپ کے پاس جو مال آ رہا ہے، اجر و شرع جو شریعت کے اصول ہیں ان کے مطابق آ رہا ہو. آج عبادات میں تو پوچھا جاتا ہے کہ نماز میں یہ معاملہ پیش آ گیا، کیا کیا جائے؟ میں حج پہ گیا، اس طرح ہو گیا، کیا کیا جائے؟ رمضان المبارک میں روزہ تھا، روزے میں یہ کمی رہ گئی، میرا روزہ ہوا نہیں ہوا. لیکن ہمارے معاملات جو خرید و فروخت اور تجارت کے معاملات ہیں ان کے متعلق شاذ و نادر بہت کم لوگ فکر کرتے ہیں. اس کے متعلق دارالفتاؤں میں سوالات نہیں آتے، بلکہ میراث کے متعلق آتے ہیں، نکاح کے متعلق آتے ہیں، طلاق کے متعلق آتے ہیں. یعنی ہمارے بازاروں سے دین ختم ہو گیا. ہمارے بازاروں میں دین ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ختم ہو گیا. ہم اپنے معاملات میں خود مختار ہو گئے. ہم نے شریعت مطہرہ کو اپنے معاملات میں دخل اندازی ہی نہیں دی. ہم نے علم پوچھنے کی، علم سمجھنے کی، علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. حالانکہ اللہ کے رسول نے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال کا وقت قریب آیا تو فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو امامت کروائے، نماز پڑھائے. کیوں کہا؟ فرمایا کہ کان ابو بکر ہوا اعلمنا، وہ سب سے بڑے عالم تھے، وہ جانتے تھے. اور اس کی دلیل بھی احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو بہت سارے سوالات جمع ہو گئے اور تمام صحابہ کی توجہات کا مرکز وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرار پائے.
ہر صحابی کی نظر انہی پر جاتی تھی کہ یہ کیا فیصلہ فرمائیں گے. فرمایا کہ تدفین کہاں ہو، جنت البقیع میں ہو، بیت اللہ کے اطراف میں ہو، کہاں ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، ان کے جسد اطہر کو کہیں منتقل نہیں کیا جاتا. یہ معاملہ حل ہو گیا. کان ابو بکر ہوا عالم، سب سے بڑے عالم تھے. پھر مسئلہ پیش آ گیا کہ جب غسل دیا جائے گا تو حضرت کے لباس کو اتارا جائے گا یا نہیں اتارا جائے گا؟ تو فرمایا کہ نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو نہیں اتارا جاتا، بغیر لباس اتارے غسل دیا جائے گا. پھر مسائل پیش آنا شروع ہو گئے، چینیں گوئیاں شروع ہو گئی کہ ایک امیر مہاجرین سے ہوگا، ایک امیر انصار سے ہوگا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو امیر ہوں گے تو خیر و برکت اٹھا لی جائے گی، ایک ہی امیر ہوگا. وہ فیصلہ بھی حل ہو گیا. قبر میں اتارنے کی باری آئی تو فرمایا کہ قبر میں کون اتارے گا؟ تو فرمایا کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور چچا ذات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا کہ وہ قبر میں اتاریں گے. قبر کیسے بنائی جائے گی؟ تو فرمایا کہ اللہ لنا، لحد قبر بنائی جائے گی، وہ ہمارے لیے ہے، وہ شق لغیرنا، اور جو دوسری قبر ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے. یعنی جتنے مسائل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آئے، ان تمام کا حل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا. کیوں؟ علم تھا ان کے پاس. علم بہت بڑی دولت ہے. اگر کسی کو علم مل جائے، علم حاصل ہو جائے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس پاک علم کے لیے پاک لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں. والراسخون فی العلم قرآن میں ہے. یعنی علم ہو تو رسوخ ہو، علم میں مضبوطی ہو، علم میں قوت ہو، علم میں طاقت ہو. پختہ علم ہوگا تو پختہ مسائل اور پختہ فیصلے ہوں گے. کچا علم ہوگا تو مسائل بھی ایسے بیان ہوں گے. پھر آگے بات میں وہ مضبوطی بھی نہیں ہوگی، وہ دلائل بھی نہیں ہوں گے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جن کو اللہ نے علم دیا ہے اور جو جہالت کے اندھیروں میں ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. علم والے کی زندگی تو روشن ہوتی ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم امام بنائیں گے ان کمزور لوگوں کو، ہم امام بنائیں گے جب ہم ان پہ احسان کریں گے، ان کو ہم امام بنا دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو امام بنا دیا. آپ تمام امتحانات میں، تمام اطلاعات میں کامیاب ہوئے، اب میں آپ کو امام بنا رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما. اور جب امام بنایا، اور امام کا لفظ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تو یہ اتنا خاص لقب بن گیا کہ جس شخص کے ساتھ یا جس ذات کے ساتھ امام لگ جائے تو اور القاب لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ ایک لفظ اور یہ ایک لفظ پورے تمام القابات کی ترجمانی کرتا ہے. کہا جاتا ہے شیخ الحدیث و تفسیر، آیت من آیت اللہ، فقیہ علی الاطلاق، کتنے القابات ہیں. لیکن جب کہا جائے امام اعظم ابو حنیفہ، وہ شیخ الحدیث تھے لیکن ضرورت ہی نہیں رہی. وہ شیخ التفسیر بھی تھے، اب ضرورت ہی نہیں رہی. وہ فقیہ علی الاطلاق تھے لیکن اب ضرورت ہی نہیں رہی. اتنا جامع لفظ لگ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اب کسی لقب کی، کسی اور تخلص کی ضرورت نہیں، بس امام ہی کافی ہے.
وہ امام تمام القابات کی ترجمانی کر دے گا. تو فرمایا کہ یہ علم ہمیں دنیا میں بھی کام آتا ہے اور یہی علم ہماری آخرت بھی اچھی کر دے گا. اور کبھی بھی علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہوئے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یعنی جاہل آدمی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بلا دلیل بات کرتا ہے، مخاصمہ کرتا ہے، لیکن جو علم والے ہیں وہ دلائل پر غور کرتے ہیں، وہ دلائل کی بنیاد پر فیصلے فرماتے ہیں. ان کے ہاں دلیل کا جواب دلیل سے ہوتا ہے. وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ جھگڑتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دلائل لاؤ، جو مضبوط دلیل ہوگی ہم اس کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے. یہ کوئی آنانیت کا مسئلہ تو نہیں، بلکہ یہ مسئلہ تو علم کا ہے، دلیل کی بنیاد پر ہوگا. اور خود قرآن مجید میں ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے پیغمبر یہ دعا کیا کرے، یہ دعا کیا کرے کہ علم میں اضافہ فرما، اے اللہ علم میں اضافہ فرما. یعنی اتنی بڑی دولت ہے، یعنی اس علم کی انتہائی نہیں کہ وقت کے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی زیادتی مانگے. رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور پھر فقہ کا علم، کئی علوم ہیں لیکن فقہ کا علم تمام کے تمام علوم کو جامع ہے. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی فقہ، حدیث، تفسیر کی خدمت کرتے رہے، لیکن خود فرماتے تھے کہ فقہ تمام علوم کا جامع ہے. جب فقہ کی کتاب کو اٹھاتا ہوں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اس میں حدیث بھی مل جاتی ہے، اس میں تفسیر بھی مل جاتی ہے. اور پھر بڑی بڑی کتب کا حوالہ دیتے تھے، عالمگیری کا حوالہ، مبسوط سرخسی کا حوالہ، فتاوی قاضی خان کا حوالہ، بڑی بڑی کتابوں کے حوالہ جات دیتے تھے. اور فرماتے تھے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرنے سے علم میں رسوخ اور علم میں قوت پیدا ہوتی ہے. صرف سرسری باتیں کرنے سے یا سنی سنائی باتوں سے فرمایا کہ علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کتاب دیکھنے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. جتنا زیادہ وقت ہم کتاب کو دیں گے اتنا ہی زیادہ علم ہمیں حاصل ہوگا. اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اسی پہ محنت کی، ساری زندگی کتب خانہ ایسا عظیم بنایا کہ پورے پاکستان میں اس جیسا کتب خانہ ہمیں نظر نہیں آتا. ایسی نایاب کتابیں حضرت نے یہاں لائبریری کی زینت بنائی کہ وہ کتابیں ہمیں پورے پاکستان میں کسی بھی لائبریری میں نہیں ملیں گی. یہ حضرت کا شوق تھا، حضرت کا ذوق تھا. جو نئی کتاب آتی حضرت کے پاس فوراً خود بخود وہ پبلشر والے آ کر پیش کر دیتے. پتا تھا کہ یہ کتاب کے آدمی ہے، کتاب دوست آدمی ہے، یہاں جائیں گے تو کتاب کی اتنی قدر ہوگی کہ شاید کہ اتنی قدر کہیں اور نہ ہو. تو فرمایا کہ علم حاصل کرنا، علم کو اپنا اولنا بچھوڑا بنانا، علم اپنے معاملات میں علم کو داخل کرنا، اپنی گھریلو زندگی میں اپنے علم کو لانا، اپنی معاشرتی زندگی میں علم کو اپنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں چاہیے ہم اس علم کی طلب میں، اس علم کے حصول میں اپنے اداروں میں آئیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، علماء کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں، علماء کی مجالس میں جائیں، مساجد کے ائمہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تاکہ یہ علم کی جو کرنیں ہیں، علم کی جو شعاع ہے وہ ہم تک بھی پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ جو کچھ کہنا سنا عمل کی توفیق نصیب. وآخر دعوانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت
فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقضي حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك التكلان وأنت المستعان. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والبرد والثلج. صلى الله تعالى على خير خلقه.